بیزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے کھلواڑ، ایسی محفلوں میں مت جاؤ، اور اگر پہنچ گئے ہو تو واپس چلے آؤ جہاں اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے قوانین کا انکار کیا جائے۔ اور یہیں سے ایک نکتہ اور نکلا، بہت سارے لوگ بعض شعراء کو بہت پسند کرتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ غالب کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، غالب کی شاعری کو۔ در حقیقت جو لوگ غالب کی شاعری سے شغف رکھتے ہیں، یا تو ان کا ایمان کمزور ہے یا پھر ان کا ایمان ناپید ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا ہے، بہت ساری چیزوں کا اس نے مذاق اڑایا ہے۔ جنت و دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یا رب۔ کیا بولتا ہے؟ کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح، کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح، یعنی وہاں کی بھی سیر کر لیں گے، جہنم کی بھی۔ دیکھو جہنم کا کیسا مذاق اڑایا اس نے، جنت کا مذاق اڑایا، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایسی اپنی مرضی سے انہوں نے لکھ لیے ہیں، ہمارا آدمی کوئی گواہ تھا کیا لکھتے وقت؟ دیکھو فرشتوں کا مذاق اڑایا۔ قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس کے بھتیجے کے مر جانے کی وجہ سے قیامت آ گئی ہے، اس نے قیامت کا مذاق اڑایا۔ بعض لوگ غالب کے اشعار کو حفظ کرنا فخر سمجھتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ بڑے بے نصیب ہیں اور محرومی قسمت والے ہیں کہ بجائے آیات قرآنیہ حفظ کرنے کے وہ ایسے لایانی اشعار یاد کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اپنے ایمان پر نظر کرنی چاہیے۔ تو ایسی کتابوں سے شغف رکھنا بھی در حقیقت اللہ کے ساتھ استہزاء کیے جانے جیسا ہے۔ وہ کتاب کے اندر استہزاء کیا گیا ہے تو اس کتاب سے دور رہو۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہم لوگوں نے شکریہ کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ کیا بولتے ہیں ہم؟ اللہ کا شکر ہے، حالانکہ بندہ جب یہ بولتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے تو شکر کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شکر کا مطلب سمجھا دوں، یہ لے کر کے جاؤ آج۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا دل سے اعتراف کرے، زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے، سمجھ میں آیا؟ دل سے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرے اور زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے اور عمل سے اس کی فرما برداری کا ثبوت دے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، زبان، دل، عمل، تینوں آ گئے۔ اگر یہ بات آپ کے عمل میں پائی گئی تب تو شکر ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے یا اللہ کا شکریہ نہیں ہوا۔ شکریہ تین چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ ایک تو دل میں اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کریں، دوسرے زبان سے اس کا اقرار کریں اور عمل کے ذریعے اس کی فرما برداری کا ثبوت دے۔
تو شکر ہے یہ، ورنہ زبان سے صرف شکریہ ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے اور اس کو شکر نہیں کہتے. اور اگر یہ آپ کی زندگی میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں شکر گزار بندوں کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو شکر کا مفہوم واضح کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے. یہ تھا 5ویں پارے کا خلاصہ جسے آپ نے سماعت فرمایا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.